درود پاک کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کے فضائل۔ دعائے عطار، یا رب کریم جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ درود پاک کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رساع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت انعام کو کہتے ہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں بندے کو مسلسل انعامات سے نوازتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ سکاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم کی ایک رحمت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جسے اللہ کریم 10 رحمتوں سے نوازے؟ اللہ پاک 10 رحمتوں سے اس بندے سے کتنی آفتیں مصیبتیں دور فرمائے گا اور ان 10 رحمتوں سے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے گا وہ اس کی دنیا و آخرت کے سب معاملات میں کفایت کرے گی، تو جس پر 10 رحمتیں نازل ہوں اس کا کیا عالم ہوگا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم صفی اللہ پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو زمین پر کھانا حرام فرمایا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پل صراط پر نور۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اوپر درود پل صراط کے لیے نور ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن 1000 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو جمعہ کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ فضیلت درود پاک۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، میں نے کہا، اے جوان، تم تسبیح و تحلیل یعنی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ چھوڑ کر صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، سفیان ثوری۔ اس نے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ پاک کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادے سے نکلا
راستے میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا. میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے نہ بچا سکا. موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا. میں نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا. اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بھاری ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا. اس کا لباس نہایت صاف ستھرا تھا اور اس کے پاکیزہ جسم سے خوشبو کی لہریں اٹھ رہی تھیں. وہ ناز کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا. میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا. جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی، اللہ پاک نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی. آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیرا باپ اگرچہ بہت گناہ گار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا. جب اس پر مصیبت نازل ہو گئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے فریاد رس یعنی فریاد سننے والا ہوں. جوان نے کہا. اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا. درود پاک کے مقاصد و فوائد. حضرت حلیمی رحمت اللہ تعالی علیہ متوفا 403 403 ہجری فرماتے ہیں، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم بجا لاتے ہوئے اس کا قرب حاصل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے اسے ادا کیا جائے. حضرت ابن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ متوفا 660 ہجری نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ان کے لیے قطعاً کسی قسم کی سفارش کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ ہم جیسے انسان ان جیسی ہستی کی شفاعت کیسے کر سکتے ہیں. البتہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دیں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو ان کے حق میں دعا کریں. پس اللہ پاک نے ہماری حالت کے پیش نظر کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں تو ہمیں ان پر درود پاک بھیجنے کی تعلیم فرمائی. حضرت شیخ ابو محمد مرجانی رحمت اللہ علیہ سے بھی کچھ اسی طرح کا کلام منقول ہے. حضرت قاضی ابو بکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ متوفا 543 سنہ ہجری ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا فائدہ خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات اچھے عقیدے، خالص نیت، اظہار محبت، ہمیشہ فرما بردار رہنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ مبارک کو محترم جاننے پر رہنمائی کرتی ہے. حضرت ابو المواہب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قابل کیسے ہوا؟ تو ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بھیج دیتے ہو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حوض کوثر سے بھرا پیالہ پینا چاہے وہ اس درود پاک کو پڑھے، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ
وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين یا ارحم الراحمین۔ سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا پھل۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ جنت پھیل جاتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک برکت یہ ہے کہ اطراف جنت میں رہنے والے فرشتے جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ ہر مصیبت میں مدد۔ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے بزرگ سے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مقرر کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قبر میں آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ سبحان اللہ۔ کثرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے؟ کسی نے بالکل بجا تو فریاد کی ہے، میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شاہ کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق درود و سلام کا مقام۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ
ایک روز بغداد شریف کے جید عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود شریف لکھنے والے کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک دینی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا، میں حدیث لکھتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آتا، میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے، لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ مَا عَارِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، یعنی حوض کوثر پر کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ اہل سنت کی ایک نشانی، حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی نشانی ہے۔ درد اور سوجن ختم ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حمام میں گیا تو گر گیا، درد کی وجہ سے ہاتھ سوج گیا، رات کو اسی تکلیف میں ہی درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے التجا کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، حالت تکلیف میں تیرے درود پڑھنے نے مجھے بے چین کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد اور سوجن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم چاہتے ہو کہ جس قدر تمہارا کلام تمہاری زبان کے، تمہارے خیالات تمہارے دل کے، تمہاری روح تمہارے بدن کے، تمہاری بینائی کا نور تمہاری آنکھوں کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں
عرض کیا ہاں. فرمایا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجو. نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد. پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد. دونوں جہاں میں دنیا و دی میں ہے ایک وسیلہ نام محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں فوت ہونے والے کے پاس یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ پاک فلاں بن فلاں کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو ٹھنڈی اور وسیع کر دے، مرنے کے بعد اسے چین عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب کر، اسے دوست رکھ اور اس کی روح کو نیکوں کی ارواح کی طرف بلند فرما، ہمیں اس کے ساتھ ایسے گھر میں جمع فرما جس میں صحت باقی رہے، دکھ اور تھکاوٹ دور ہو، نیز بارگاہ رسالت میں مسلسل درود پڑھا جاتا یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو جاتی. کتاب میں درود پاک لکھنے کی برکت. حضرت عبداللہ بن صالح صوفی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک محدث کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے؟ کہا اپنی کتابوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھنے کے سبب. درود پاک کی برکت. حضرت حفص بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو وہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اس بلند رتبے تک کیسے پہنچے؟ فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 احادیث مبارکہ لکھی ہیں اور میں نے ان سب میں درود پاک پڑھا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا 10، یعنی جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میت کو خواب میں دیکھنے کا عمل. ایک عورت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے. آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی. اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول یعنی ڈامر کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں یعنی کڑیاں تھیں. عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا. آپ بہت غمگین ہوئے. کچھ عرصے بعد حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا. اس کے سر پر تاج تھا. وہ آپ سے کہنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی. آپ نے اس سے پوچھا تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا قبرستان کے قریب سے ایک صالح یعنی نیک شخص گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا. نکتہ غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے زیادہ لوگ بخشے گئے. کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جسم و روح کی سلامتی. کسی عقل مند کا قول ہے
کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے۔ بری شکل سے نجات۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک بری شکل کو دیکھ کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا، تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ درود نہ بھیجنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعراض۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ کیا حضور مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کی، حضور مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، علماء نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا۔ درندے سے نجات کیسے ملی؟ حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمت اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ یعنی وحشی جانور آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ خوشی کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ آج رات میں خواب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ آپ نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت۔ ابو عروبہ الحراسی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی احادیث پڑھتا تو آپ درود و سلام پڑھے بغیر نہ رہتے اور خوب ظاہر کر کے پڑھتے اور کہا کرتے کہ حدیث شریف پڑھنے کی ایک برکت یہ ہے کہ دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت ملتی ہے اور آخرت میں انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ درود پاک کی فضیلت۔ واقعہ، حضرت شیخ حسین بن احمد قواز بساتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ یا اللہ پاک، میں خواب میں ابو صالح مؤذن رحمت اللہ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا مقبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو صالح، آپ کیسے ہیں؟ فرمایا، اے ابو الحسن، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک یعنی برباد ہو گیا ہوتا۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے
ہو الہی میرا شعار درود۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر درد کی دوا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن انہیں پتا چلا کہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ محل کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو خلیفہ نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی۔ جب آپ تشریف لائے تو خلیفہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ پاک کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر خلیفہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گئے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک تاجر کا واقعہ۔ ایک تاجر بڑا خوشحال تھا، کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، پیسوں کی ریل پیل تھی۔ پھر وقت نے انگڑائی لی، اس تاجر کے مالی حالات خراب ہونے لگے۔ کاروبار میں نقصان ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور وہ بیچارہ بالکل محتاج ہو کر رہ گیا۔ اس نے کسی دوست سے 3000 دینار یعنی سونے کے سکے قرض لیا تھا اور واپسی کی تاریخ مقرر تھی۔ قرض خواہ نے مقررہ تاریخ پر قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس بیچارے نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے پاس جا کر مقدمہ درج کروا دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض تاجر کو طلب کیا اور مقدمے کی باقاعدہ سماعت کے بعد اس مقروض تاجر کو 1 ماہ کی مہلت دی اور تاکید کی کہ اس مدت میں ضرور قرض کی واپسی کا انتظام کر لو۔ وہ مقروض تاجر بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے کہ اس نے کہیں پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی کے ساتھ مسجد کے گوشے یعنی ایک کونے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ کریم بڑا کارساز یعنی کام بنانے والا ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ وہ مقروض تاجر کہتا ہے کہ میں جب بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر یہ خیال بھی آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں گے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی سوچتے ہوئے دوسری رات آ گئی۔ جب میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نشانی یا دلیل ارشاد فرما دیجئے جو میں اس وزیر کو بتاؤں۔ یہ سن کر منگتوں کی جھولیاں بھرنے والے داتا، سخاوت کے دریا بہانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت پوچھے تو کہہ دینا کہ تم نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، جسے اللہ کریم
اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ فرما کر سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا، غور کیا تو معلوم ہوا کہ آج مہلت کو مکمل 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی نشانی مانگی اور میں نے آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے۔ وہ گھر کے اندر گئے اور 9,000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3,000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور کہا یہ 3,000 قرض کی ادائیگی کے لیے، پھر 3,000 اور دیے اور کہا یہ تیرے بال بچوں کے خرچ کے لیے ہیں، پھر 3,000 اور دیے اور کہا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں۔ جب مجھے رخصت کرنے لگے تو قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ محبت والا تعلق نہ توڑنا، اور جب بھی کوئی کام ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کا مسئلہ دل و جان سے حل کر دیا کروں گا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلایا گیا تو میں آگے بڑھا اور میں نے 3,000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو یہ اتنی ساری رقم کہاں سے لے کر آیا ہے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قاضی صاحب نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے، پھر اٹھ کر اپنے گھر گئے اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آ گئے اور کہنے لگے ساری برکتیں وزیر صاحب نے ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی در کا غلام ہوں، تیرا یہ تمام قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ جب قرض خواہ نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریری طور پر لکھ کر دے دیا کہ میں اللہ کریم اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اس بندے کا قرض معاف کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس مقروض تاجر نے قاضی صاحب سے کہا جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنی رقم سنبھال لیجئے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کا ہے، آپ اسے لے جائیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں جو پہلے قرضے میں جکڑا ہوا تھا اب وہ 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا، میرا قرضہ بھی معاف ہو گیا، گھر کے لیے اخراجات بھی مل گئے اور کاروبار کرنے کے لیے بھی اچھی خاصی رقم مل گئی۔ یہ ساری برکتیں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہو گئیں۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ برکات درود پاک۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا
جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور اچھائیاں دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ کثرت درود شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے۔ خوش نصیبوں کو درجہ قربت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے۔ خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فیض آثار نصیب ہوتا ہے۔ روز قیامت مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتگان سیاحین یعنی زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔